ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube سبسکرائب کریں. شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله المطهرين وصحابه المنورين وخلفائه الأفضلين وأوليائه العارفين وشهدائه الفائزين وسيدنا ابنه الأكرم هادينا الأعظم مرشدنا المفخم سيدنا الأكرم الكريم الغوث الأعظم الجيلاني البغدادي وسيدنا ابن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم سيدنا الخواجة مرشدنا العظيم الكريم الأجمري ومشايخ الكرام في السلسلة العالية القادرية البركاتية الرغبية وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم دائما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا سيدنا حبيبه ومصطفاه الكريم صلى الله عليه وبارك وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى يا ربي بأن تصلي عليه شريف صلى الله عليه وسلم. دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خفا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خفا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں. ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں. حیران یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیران یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے ان کا گل کہا قمری نے سروے جا فضا. بلبل نے ان کو گل کہا قمری نے سروے جا فضا. حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم ان کا کے شاہ. حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم ان کا کے شاہ. برزخ یہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. برزخ یہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر.
خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے نکلا تھا قمر، اور بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا ٹوٹی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا ٹوٹی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا حبیبک النور المبین وآلہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور حاضرین اہل سنت من الانس والجن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبارک وسلم کے صدقے میں آپ کو، ہم کو اور دوسرے غائبین مسلمانوں کو یہ مبارک مہینہ ملا جسے ربیع الاول کا ماہ محترم کہا جاتا ہے۔ آج کی مبارک تاریخ ملی جو 12 ربیع الاول شریف سے موسوم ہے۔ یہ مبارک محفل ہمیں آپ کو نصیب ہو رہی ہے جو محفل ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہم آپ سب یہاں جس محبت اور جس خلوص اور جس عقیدت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خلوص، اس محبت، اس عقیدت کو ہمارے آپ کے دلوں میں ہمیشہ برقرار رکھے، اور اپنے پیارے حبیب حضور پرنور سرکار عالم ما کان وما یکون صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے میں ایسی مجالس مبارکہ میں شرکت اور شمولیت کی سعادت آپ کو، ہم کو اور ہمارے آپ کے دوسرے غائبین مسلمان بھائیوں کو مدت دراز تک وہ کریموں کا ارسال عطا فرمائے جس نے اپنے پیارے حبیب اور اپنے محبوب رسول پاک حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اس ماہ مبارک میں، اس بزم ہستی میں مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے علاوہ ان تمام ممالک میں جہاں مسلمانان اہل سنت بسے ہوئے ہیں اور خوشعقیدہ مسلمان جہاں پر موجود ہیں، آج علی حسب ظنی سب کے سب خوشیاں منا رہے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد مبارک سے دلچسپی لے رہے ہوں گے۔ کہیں یا نبی سلام علیک پڑھا جا رہا ہوگا، کہیں اعلیٰ حضرت سیدی فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا مبارک سلام پڑھا جا رہا ہوگا۔ جدھر دیکھو ادھر ذکر مصطفیٰ کی دھوم مچی ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضور اکرم شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جشن میلاد مبارک کو ہزار بدعقیدہ جماعتوں نے شرک و ناجائز
اپنے نظام باطل سے قرار دیا اور انتھک کوشش کر ڈالی سعودی گورنمنٹ کی مدد لے لے کر پورے ہندوستان کے وہابیوں نے مسلسل کوشش کر ڈالی اور آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سرزمین ہند سے ان محافل مبارکہ کا نقشہ ہی بالکل ختم ہو جائے، مگر اعلیٰ حضرت سیدی امام اہل سنت مرجع العلماء سید الفقہاء امام المتکلمین بحر ذخائر الحکمت اعلیٰ حضرت امام الہدی آئینہ جمال غوث الورا سیدنا امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما گئے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، یا رسول اللہ علیہ السلام مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ان بدعقیدوں سے کہہ دو، ان گمراہوں کو بتا دو کہ اے دشمنان دین مبین، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ رب تبارک و تعالی اپنے کلام مبین میں قرآن مجید میں جس کی ایک ایک آیت پر مسلمان کا ایمان ہے اور جو تمام آیتوں کے ماننے کا مدعی ہو اور قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کرے، خدا کی قسم وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمان وہ ہے جو پورے قرآن پر ایمان لائے، مصطفیٰ کی ہر بات کو مانے، مصطفیٰ کی ہر ادا کو تسلیم کرے، مصطفیٰ کی ہر شان کے آگے سرے تسلیم خم کر دے، وہی مسلمان ہے جو اللہ و رسول کی ساری باتوں کو مانے۔ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ خدا جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا۔ زمین کے گوشے گوشے میں مصطفیٰ کی یاد ہے اور یاد منائی جا رہی ہے۔ درخت مصطفیٰ کے در کے بھکاری ہیں، مصطفیٰ پر سلام پڑھ رہے ہیں، پہاڑ مصطفیٰ کے شہدائی ہیں، مصطفیٰ پر سلام پڑھ رہے ہیں، ہرنی چڑیاں جنگل کے اونٹ بستی کے جانور مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، سبھی بارگاہ نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام کی عقیدت سے بھری ہوئی ڈالیاں پیش کر رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھا جا رہا ہے، کی کمبل میں دیکھو صلاۃ و سلام کے نغمات گونج رہے ہیں، کی کمبل ضلع کے مختلف مقامات پر دیکھو تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والے ہزاروں نثار ہو کے یہ سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، اعلیٰ حضرت پر کرم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت پر فضل مولا تبارک و تعالی ہے کہ آج ان کا سلام دنیا کے ہر گوشے میں پڑھا جا رہا ہے، خواہ لندن ہو خواہ ہالینڈ، خواہ گجرات ہو کہ پاکستان، ہندوستان ہو کہ ایران، افغانستان ہو کہ سمرقند و بخارا، جہاں جہاں سنی بسے ہیں وہاں اعلیٰ حضرت کی کتابیں دیکھی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت کی تحریرات سے مستفید ہونے والے مستفید ہو رہے ہیں، خوش ہونے والے خوش ہو رہے ہیں، اور جلنے والے کمینے اعلیٰ حضرت کی شان جلالت کو دیکھ کر جل رہے ہیں، حسد سے انگلیاں دانتوں کے نیچے دبا رہے ہیں۔ ہائے ہم میں کوئی ایسا نہ ہوا جس کی 1000 سے زیادہ کتابیں ہوں۔ امام محمد رضا کو اعلیٰ حضرت نے یہ مقام عطا فرمایا کہ تقریباً 1300 کتابوں کو لکھ کر اعلیٰ حضرت نے ساری دنیا میں مصطفیٰ کی حضرت و صدوت کا ڈنکا بجا دیا۔ جانتے ہو مسلمانوں، جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے مصطفیٰ کے کرم میں خاص کی بارشیں اس پر ہونے لگتی ہیں۔ خدا کا ہونا ہے تو مصطفیٰ کے ہو جاؤ، خدا کے بندے بننا ہے صحیح معنی میں
تو پہلے غلام بارگاہ نبی ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 بار کہو کہ ہم اللہ والے ہیں، اور مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑو اے دشمنوں، میں تم کو مخاطب کر کے کہتا ہوں 1000 بار تم پڑھو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ پڑھو تو تم کبھی مومن نہیں۔ مومن وہ ہے جو پہلے مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان لائے، مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد وحدانیت کے ماننے کا مزہ ملے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور پرنور سرکار مدینہ، شہنشاہ کائنات، سرور عالم و عالمیہ، فخر موجودات، سبحان اللہ، جان کرم، شان حرم، محبوب ذوالجلال والاکرام، سبحان اللہ، شہنشاہ جود و کرم، سرور حل و حرم، شہنشاہ عرب و عجم، حضور محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جو اس ماہ مبارک میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، 40 برس کی عمر مبارک تک میرے آقا حضور پرنور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک کا عجب عالم ہے۔ سبحان اللہ، حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہمارے آقا مولا حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر مبارک کی منزل پر پہنچنے سے پہلے بھی مدت سے خلوت نشین ہوتے رہے، غار حرا میں تشریف فرما ہوتے رہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، حضور غار حرا میں، سبحان اللہ، حرا ایک پہاڑ ہے، سبحان اللہ، جس کو مصطفیٰ کی نسبت حاصل ہو گئی ہے، جسے حضور کی نسبت حاصل ہو جائے وہ پہاڑ برکت والا۔ مسلمانوں، پیڑ پر حضور دست مبارک لگا دے تو پیڑ برکت والا، کسی دیوار پر حضور کا دست مبارک لگ جائے وہ دیوار برکت والی، کسی کپڑے کو حضور چھو لیں تو کپڑا برکت والا، جس برتن کو حضور دست مبارک میں لے لیں وہ برکت والا شفا بخش برتن ہو جائے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی نسبت بڑی چیز ہے، اور جس غلام بارگاہ نبی کو مصطفیٰ کی نسبت عبدیت حاصل ہو جائے وہ غلام مصطفیٰ بھی برکت والا، بے شک، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ وہابی کیا جانے، یہ بدعقیدہ لوگوں کا علم کیا ہے، حدیث دانی کا دعویٰ کریں، خدا کی قسم ان نے کوئی حدیث نہ اگر ہوتا صحیح معنی میں تو مصطفیٰ کی عظمت کا انکار نہ کرتا۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت سے حضور کی عظمت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس سے مصطفیٰ کی شان ہویدا اور آشکارا نہ ہوتی ہو؟ وہ کون سی حدیث مصطفیٰ ہے جس سے مصطفیٰ کی شان محبوبیت ظاہر نہ ہوتی ہو؟ سبحان اللہ، کون سا وہ صحابہ کا ارشاد مبارک ہے جس سے مصطفیٰ کی عظمت و جلالت کی نہریں جاری ہوتی نہ دکھائی دیتی ہوں؟ ادھر دیکھو مصطفیٰ کی شان رحمت کے جلوے نظر آ رہے ہیں، فرش زمین ہو کے عرش اولا، شرق ہو کے غرب، شمال ہو کے جنوب، ہر جگہ محمد رسول اللہ کی شان مصطفی کا پرچم لہرا رہا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ارے ظالم، کہاں تک مصطفیٰ کے ذکر مبارک کے مٹانے کی کوشش کریں؟ کسی ہندو نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا کہ میلاد شریف کا کرانا جائز نہیں ہے، کسی جینی نے کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ سبیل لگانا حرام ہے، کسی بدھسٹ نے نہیں کتاب میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کے چاہنے والے جشن میلاد مناتے ہیں ان کو نہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنے اپنے طریقوں پر چلنے والے، ہم اپنے صحیح طریقے پر چلنے والے مسلمان ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا، کیا بتایا ہے؟ غور سے سن لو، عربی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، غور سے سن لو۔ لکھنے والے مسجد میں لکھ رہے ہوں گے، گھروں میں لکھ رہے ہوں گے، ٹیپ کرنے والے چھپ چھپ کے ٹیپ کر رہے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے پہلے CID صاحبان نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے، کچھ لکھ پاتے تھے، کچھ نہیں لکھ پاتے تھے، کبھی رپورٹ صحیح ہوتی تھی، کبھی رپورٹ میں غلطی کا امکان بلکہ وقوع بھی ہوتا تھا۔ اور اب ایسے آلے ایجاد ہوئے ہیں، جیب میں رکھ لو، تقریر چھپتی رہے، کلمات مرتسم ہوتے رہیں، مکرنے کی کوئی وجہ نہ ہوئی ہوگی۔
سنو سنو، لکھنے والوں لکھ لو، سننے والوں سن لو، اے حاضر ہونے والوں اپنے کانوں کو، عقیدت کے کانوں کو کھول کر سن لو۔ ہمارا آپ کا یہ فعل ایک ہی کنبل کے عقیدت سے بھرے ہوئے مسلمانوں اور اے محمد رسول اللہ کے شہدائیوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہیں یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ آنے والے بزرگوں نے تم کو یہ جذبہ دیا، علماء نے جذبہ دیا، مشائخ نے جذبہ دیا، اللہ والے جو یہاں آتے رہے انہوں نے تمہیں یہ سبق پڑھایا کہ جب میلاد مبارک کا مہینہ آئے خوشی کا اظہار کرو، فرحت و مسرت کا اظہار کرو، مکانوں کو سجا دو، مسجدوں کو مزین کر ڈالو، فضاؤں کو ذکر نبی سے معمور کر ڈالو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے آپ کے بزرگوں نے یہ کیوں بتایا؟ ایک بات درود شریف پڑھو تو میں بتاؤں۔ بہت مجھے رنج ہوتا ہے حضرت، جہاں جہاں جاتا ہوں یہ ایسا منظر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ اور مقررین ذوی الاحترام لوگوں سے فرماتے ہیں کہ درود پڑھو تو کچھ پڑھتے ہیں، باقی یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں، نہ سبحان اللہ ان کی زبان پر، نہ الحمدللہ ان کی زبان پر۔ ارے آج نہ پڑھو گے کلمہ، آج نہ کہو گے سبحان اللہ، آج نہ لبوں کو متحرک کر کے درود پڑھو گے تو یاد رکھو ایسا وقت نہ آ جائے کہ تمہیں انکہی کہنا پڑے۔ سن لو دنیا کی باطل طاقتوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، تم کو تمہارے دماغوں میں ابھی تک بات نہیں آتی ہے، تم بیٹھے ہو، تم سے درود نہیں پڑھا جاتا ہے، تم سے کلمات مبارک زبانوں پر لایا نہیں جاتا ہے، پڑھو ذرا جھوم جھوم کے درود شریف۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب لبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو آپ کو درود خوانی کی لذتوں سے ہمیشہ دوچار فرمائے، ہماری آپ کی زبانیں ہوں اور ہمارے آپ کے ہونٹ ہوں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے والے درود و سلام کے کلمات جافظہ ہوں۔ ادھر پڑھو درود، ادھر دربار نبی میں پہنچ جائے۔ ہے کوئی ایسی مثال دنیا میں کہ پڑھو ٹیکمگڑھ میں درود اور پہنچ جائے مدینے میں؟ پڑھو پہاڑ کے فراز پر، چوٹیوں پر پڑھو درود اور پہنچ جائے مدینہ طیبہ کی بارگاہ والا جامع درود۔ فرشتے مقرر ہیں ہمارے تمہارے پاس، دیکھ نہیں پاتے ہو نہ تم نہ ہم، جن ہیں یہاں ہو سکتے ہیں مگر نہ تم پہچان پاتے ہو نہ ہم، اپنے اپنے لباس میں، اپنی اپنی شکل میں، اپنی اپنی صورت میں ہیں، انسان ہی نہیں صرف چاہنے والے ہیں مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں مسلمان جنوں کی زبانوں پر کلمہ طیبہ ہے، مسلمان عقیدت والے جن بھی یا نبی سلام علیہ پڑھتے ہیں، وہ بھی محفل میلاد مبارک کا انعقاد کرتے ہیں، وہ بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور ہم ہی تم نہیں، میں ابھی عرض کر چکا ہوں، درختوں نے پڑھا سلام، پتھروں نے پڑھا سلام، جانوروں نے پڑھا سلام، اللہ اکبر۔ اور میں تو یہ بتا دوں کہ بتوں نے پڑھا کلمہ، جس کی پرستش کرے وہ لوگ کہ جو ان کے دل دادا ہیں وہ پڑھے کلمہ ہمارے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب حضور پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک اعرابی دیہات کے رہنے والے حضور کے دربار میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان پر اسلام پیش کیا کہ آنے اسلام قبول کر لے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے مالا مال ہو جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والے اعرابی نے کہا اے محمد آپ کے رسول ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے حضور نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اعرابی
سامنے جو درخت ہے جا اس درخت سے کہہ دے کہ اے درخت تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عربی وہ دیہات کے رہنے والے بھاگتے ہوئے گئے اور درخت کے پاس جا کر کہا اے درخت تجھے محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخت نے سنا، حدیث سے ثابت ہے، اس میں ایک آواز اس درخت سے ظاہر ہوا جیسے جڑیں کھچی ہوئی ہوں کسی درخت کی اور آواز کا ظہور ہو رہا ہو۔ اپنی جڑوں سمیت درخت بھاگتا ہوا حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہے کسی دنیا کے بادشاہ میں طاقت، ہندوستان کے راج کرنے والے ہو یا دنیا میں راج کرنے والے ہو یا کوئی بادشاہت کرنے والے ہوں، اچھائی کرنے والے بادشاہ ہوں یا ظلم کرنے والے ہوں، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جہاں بیٹھا ہو بادشاہ وقت اور درخت سے کہے چلا۔ ہمیں درخت تو درخت کسی الو چڑیا سے کہے کہ آ جا تو الو بھی بھاگ کے چلا جائے گا، وہ نہیں سنے گا۔ مچھر کو بلائے تو نہیں آ سکتا ہے، بھنگے کو بلائے تو نہیں آ سکتا ہے۔ ہزار حکومت کرنے والے حکومت کرتے ہوں مگر چڑیا پر ان کی حکومت نہیں ہے، پرندوں پر ان کی حکومت نہیں ہے، جانوروں پر ان کی حکومت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، زمینوں پر ان کی حکومت نہیں ہے، آسمانوں پر ان کی حکومت نہیں ہے۔ یہ تو ایک ذات بالا صفات ہے میرے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی حکومت افلاک میں، جن کی حکومت زمینوں میں، آسمانوں میں مصطفیٰ کے دو وزیر ہیں، حضرت جبریل حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں میرے زمین کے دو وزیر ہیں، ابو بکر صدیق فاروق اعظم، اور آسمان کے دو وزیر ہیں، ایک حضرت جبریل ایک حضرت میکائیل علیہ السلام ورضی اللہ عنہما۔ تم کہہ سکتے ہو کہ میرے فلاں فلاں وزیر ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے فلاں فلاں وزیر ہیں، اس کہنے کا منصب اسی ذات کو حاصل ہے جو صحیح معنی میں بادشاہ ہو۔ بے شک میرے آقا بادشاہ بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، تاج والے بھی ہیں، تاجور بھی ہیں، شہنشاہ دو عالم بھی ہیں، مختار کائنات بھی ہیں، فضل رب کائنات بھی ہیں، مظہر جمال خداوندی بھی ہیں، مظہر صفات ربانی بھی ہیں، بلکہ یوں سمجھو مظہر ذات خداوندی بھی ہیں۔ بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اور خدا کے پیغمبر علیہ السلام آئے، وہ مظہر صفات الہی ہو کر آئے، اور میرے مصطفیٰ مظہر ذات الہی ہو کر آئے۔ کن کا رنگ جماتے یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے ٹوٹی آس بندھاتے یہ ہیں۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرے دو وزیر آسمانوں میں، دو وزیر زمینوں میں۔ کیا مطلب؟ حکومت مصطفیٰ آسمانوں پر ہے، حکومت مصطفیٰ زمینوں پر ہے۔ یہ شان ہے حکومت مصطفیٰ کی مسلمانوں۔ درخت کو بلایا، دوڑا ہوا چلایا، اور جب درخت سامنے کھڑا ہوا تو حضور اس سے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من انا یا شجرو، اے درخت میں کون ہوں؟ درخت سے آپ بات کر سکتے ہو؟ بولو بھائی، دیوار سے بات کر سکتے ہو؟ پہاڑ سے گفتگو کر سکتے ہو؟ چڑیا طوطا مینا سے بات کر سکتے ہو؟ مٹھو بیٹے تو کہہ سکتے ہو، مگر گفتگو سمجھ نہیں سکتے، نہ ہم سمجھیں نہ آپ سمجھیں۔ مصطفیٰ کے علم کی شان تو دیکھو، جانوروں کی بولی مصطفیٰ جانے، چڑیوں کی بولی مصطفیٰ جانے، ہرن کی بولی مصطفیٰ جانے، فرشتوں کا تکلم مصطفیٰ جانے، انسانوں کی زبانیں مصطفیٰ جانے۔ ہمیں اب تک جتنے انسان ہوئے ان کی جتنی بولیاں ہیں، ان کی جتنی لغتیں ہیں، جب تک جتنی ڈکشنریاں بن چکی ہیں اور قیامت تک جتنی بولیاں ہونے والی ہیں، ہر بولی کے جاننے والے، ہر علم کے جاننے والے، ہر لغت کے جاننے والے، ہر حکمت کے جاننے والے، ہر فلسفہ خیر کے جاننے والے ایک محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔
वसल्लम, उनका सीना वो इल्म हिकमत का गंजीना है, एक सीने मुस्तफ़ा है। मगर खुदा फरमाता है अलम नशरह लका सदरक, ए हबीब क्या हमने तुम्हारे सीने को खोल न दिया? इल्म गैब तुम्हारे सीने में, इल्म शहादत तुम्हारे सीने में, इल्म कुरान तुम्हारे सीने में, इल्म रब तुम्हारे सीने में, इल्म खल्क तुम्हारे सीने में, इल्म खालिक तुम्हारे सीने में, इल्म कायनात तुम्हारे सीने में, इल्म कुरान तुम्हारे सीने में। ए अल्लाह ताला फरमाता है ए हबीब हमने तुम्हारे सीने को खोल दिया। तुम्हारे सीने कहे बड़ा बात नहीं जानते तो इसी आयत से उसका जवाब। अगर कोई दुनिया का बागी इंसान कहे कि मुस्तफ़ा फला बात नहीं जानते तो यही आयत पढ़ देना। अल्लाह फरमाता वअल्लमक मा लम तकुन तालम, ए हबीब जो तुम न जानते थे वो सब तुमको रब ने बताया। बोलो मुसलमानों, आज है कोई जो दावा करे कि हुजूर पैगंबर इस्लाम को फला ने पढ़ाया? बताओ। 1409 हिजरी है ये, 1400। बोलो जोर से, यूं नहीं कह पाते हो, आज कछु नहीं जानते हो तुम लोग। 1409 हिजरी है, सने हिजरी। इस 1400 वर्ष के अंदर कोई भी माँ का लाल ऐसा न हुआ जो दावा करता कि हमने इस्लाम के पैगंबर को पढ़ाया। मदीने में यहूदी भी थे, नजरान में नसारा भी थे, अरब में दूसरे लोग भी थे, बुत परस्त थे, सितारा परस्त थे, फरिश्तों को खुदा की लड़कियां नौजुबिल्लाह कहने वाले भी थे, सब थे। हुजूर का बचपन देखा, हुजूर का शबाब देखा, हुजूर की जवानी देखी, हुजूर के को भी देखा। करीब वाले ज्यादा जानते हैं, दूर वाले कम जान पाते हैं। वतन वाले वतन में रहने वाले के हालात को ज्यादा जानते हैं, बाहर वाले समझ नहीं पाते हैं। अगर कोई आने वाला तुम्हारे आ जाए नीले कपड़े पहनकर, सियाह कपड़े पहनकर, मोटे मोटी तस्बीह के दाने गले में डालकर, हाथ में चिलम है, बगल में सोटा है और हू करते नजर आ जाए और दावा करे कि मैं हूँ पीरे कामिल, मैं हूँ सबसे बड़ा इस वक्त मजदूर, साहिब जज्ब या साहिब सुलूक, तो कितने ऐसे हैं जो फरेब में आ जाएंगे। आते हैं कि नहीं आते हैं? आला हजरत ने क्या सिखाया हमको आपको? यह जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। यह जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मतवाली है। ये चोटे, ये उठाई गिरे, ये रहजनाने कौम, ये ईमान की जेबों को कतरने वाले चूहे। जानते हो, आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बलाके हैं। आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बलाके हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ईमान की जेबों को कतरने वाले और ईमान की दौलत के खजाने को लूटने की सरिये ला हासिल करने वाले ये वहाबी बुला रहे, आओ तबलीग में, आओ चलो हमारे साथ, आओ चलो हम तुम्हें दीन की बात बता देंगे। हमें वो दीन की क्या बताएगा बात जो खुद बददीन हो? वो क्या मजहब की बात बताएगा जो खुद लामजहब हो? वो क्या तरीके हक बताएगा जो हक से बेगाना बचो? वो क्या रास्ते पर लाएगा जो रास्ते से हटा हुआ हो? हज़रत शेख मुहक्किक आलम उलमाए हिंद मौलाना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन में बुखारा के रहने वाले, कादरी मशरब रखने वाले, गौसे आजम का फैज लेकर हिंद की सरजमीन में आए और दिल्ली में सुकूनत इख्तियार फरमाई, हिंदुस्तान में इल्म हदीस की जात में फैलाया। शेख मुहक्किक मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फैलाया अपने दौर में। गोशा गोशा हिंदुस्तान का इल्म हदीस के अनवार व बरक़ात से मामूर नजर रहा है। वो शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने हदीसों की शरह अरबी जबान में फरमाई, जिन्होंने हदीसों की शरह फारसी जबान में फरमाई, जिन्होंने हदीसों पर ऐसी ऐसी किताबें लिखी और हुजूर की सीरत पाक पर ऐसी बेमिसल बेमिसाल किताबें तस्लीम फरमाई कि जो रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह फायदा बख्श मुसलमानों के लिए साबित होती रहेंगी। ए उठने वालों, इनकी टांग पकड़ के खींचो जो उठ के जा रहे हैं, जो उठे खींच लो। मैं तुमसे बताता हूँ, ये जितने उठते हैं
یہ محفل کو بگاڑنے کی ناپاک کوشش کرنے والے بھگے یہاں سے، ذرا دیر بھی نہیں بیٹھا جاتا ہے، حق بات نہیں سننی جاتی ہے۔ مولانا کہاں سے تشریف لائے، مولانا کہاں تشریف لائے، اور میں تو روز کا آنے جانے والا ہوں، میں تو کہہ نہیں سکتا کہ میں کہاں سے آیا۔ اور آپ لوگ کس محبت سے جمع، یہ بیچ سے اٹھتے ہیں، ممبر پر بیٹھے تو بھاگ کے چلے گئے، کیونکہ سننے کی تاب نہیں ہے۔ رجب علی کے بیان کو کیسے سنا جائے، اور رجب علی کی باتوں کا جواب دینے کی بھی نہ ان میں ہمت ہے نہ ان کے بڑوں میں ہمت ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے وہ حق بات، وہ آئین ہے شفاف تمہارے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ جس پر کبھی رنگ نہیں آ سکتا، اور جس پر رنگ لانے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کر سکتا ہے۔ تم کی جنگل والو سن لو، ہندوستان کے رہنے والے جتنے بھی ہیں، جتنے وہابی، جتنے بدعقیدہ، جتنے منافق، جن کا ظاہر کچھ باطن کچھ، آج تک اس 65 برس سے زیادہ عمر رکھنے والے آپ کے خادم رجب علی کی کسی بات کا کوئی وہابی ہندوستان میں جواب نہیں دے سکا۔ مفتی اعظم کے قدموں کا دھومن ملا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا سچا غلام ہم کو آپ کو بنا دے۔ 1 گھنٹہ نہیں بیٹھا جاتا ہے، 4 گھنٹے نہیں بیٹھا جاتا ہے، 5 گھنٹے نہیں بیٹھا جاتا ہے، اور جب ٹی وی میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب دکھایا جاتا ہے فلاں درشن کرائے جاتے ہیں فلاں کچھ، تو وہاں تمہارے بچے بیٹھے رہتے ہیں۔ بولو کہاں گئے؟ مہابھارت دیکھنے گئے، کہاں گئے؟ ایودھیا کا معاملہ دیکھنے کے لیے شرم نہیں آتی ہے؟ قرآن سننے کے لیے تمہارے اندر وقت نہیں ہے؟ حدیثوں کے سننے کے لیے تمہارے مزاج میں سکت نہیں ہے؟ دین کا بیان سننے کے لیے تمہارے اندر جگر میں دماغ میں قوت اور فکر نہیں ہے؟ اور غیر کی باتوں کے سننے کے لیے تم بھاگتے ہو، اپنے بچوں کو ناشنائے دین خود تم بناتے ہو، اپنی عورتوں کو تم خود بے حیا بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ اسی لیے میں نے کھڑگاپور میں کہا تھا جس کے گھر میں اس قسم کی بلا ہو، ویڈیو وغیرہ کی، توڑ ڈالو، خدا کی قسم کسی دوسرے کے گھر میں جا کے نہیں، اگر تمہارے گھر میں بچوں نے لا کے رکھا ہے اسے توڑ کر نظر آتش کر دو، نہ وہ بادہ رہے کہ جس کے سننے سے تم گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہو۔ تمہارے گھروں میں مسلمانوں قرآن پاک کی تفسیریں ہوں، حدیثوں کے ترجمے ہوں، بخاری شریف کے ترجمے ہوں، بہار شریعت ہو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہو، اور اگر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نہیں پڑھو گے تو کس ہندوستان میں کس عالم کا تم ترجمہ کرو گے؟ مجھے یہی بتاؤ، تمہارے کسی پیر صاحب نے، تمہارے کسی بزرگ نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ تو اعلیٰ حضرت کا عرب و عجم میں پڑھا جا رہا ہے، ایسا ترجمہ کہ سعودی گورنمنٹ کہتی ہے کہ مولانا احمد رضا صاحب کا ترجمہ یہاں نہ آئے، ایرانی رافضی کہتے ہیں کہ ان کا ترجمہ یہاں نہ آئے۔ کیوں؟ ان کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے، اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے عظمت مصطفیٰ بے نقاب ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت کی تحریروں سے جلوہائے جمال مصطفیٰ بے نقاب ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اے مسلمانوں، تم دین کے پابند بنو، نماز کے پابند بنو، تمہاری عورتیں پابند بن جائیں، تم گانے بجانے میں، لہب و لعب میں، تاطش بازی میں اور لغویات کے اندر اپنی زندگی کو برباد نہ کرو۔ میں تمہیں اشارے میں سمجھاتا ہوں، وہ لوگ جن کو جگنے کا سلیقہ نہ تھا اب جگ گئے، تم نے ان کے جگنے کا اب تک شعور نہ کیا، اور جو قوم جگنے کے لیے جگانے کے لیے بنائی گئی تھی کہ خود جگ جائے اور دوسرے عالم کی دوسری ہستیوں کو افراد کو جگانے والی یہ قوم مسلم ہو جائے، تم خود پڑے سو رہے ہو۔ اٹھو مسلمانوں، جگ جاؤ، اور کیسے جگو؟ یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے جگو، ذکر خدا کرتے کرتے جگو۔ تم سے یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے تم جا کے کشتی لڑنے لگو اور تم جا کے جھینگا مشتی کرنے لگو، تم سے یہ کہا جا رہا ہے ہمیں سے سونے والوں۔ کیا مطلب سونے والوں؟ ایک غفلت کی نیند میں سونے والوں، ایک غفلت کے میں آرام کرنے والوں، ایک غفلت کی رضائیاں اوڑھ کے غفلت کی سانسیں نکالنے والوں، اٹھو جگ جاؤ، اٹھو تو نام خدا پڑھتے پڑھتے، سو تو نام خدا پڑھتے پڑھتے، ہاں چلو تو مصطفیٰ کی یاد کرتے کرتے، دکان پہ بیٹھو تو نبی کی یاد کرتے کرتے، تمہارے مسجدوں میں اللہ رسول کا ذکر ہو جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے گھروں میں اللہ رسول کا بیان ہو جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم، کھیت میں جب بونے چلو
بیج ڈالنے چلو تو یا رسول اللہ درود و سلام پڑھ کے بیج ڈالو. میں نے جن جن لوگوں کو ایک عمل بتایا خدا کی قسم جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے واللہ عالم کہ جب انہوں نے اللہ کا نام لے کے اور حضور پر درود پڑھ کے بیج کو ڈالا ہے تو ان کی چھاتیاں زیادہ اگائیں. کیوں؟ خدا خوش ہوتا ہے کہ میرے حبیب کا نام لینے والے کھیتوں میں نام لے رہے ہیں, باغیچوں میں نام لے رہے ہیں, دکانوں میں نام لے رہے ہیں, مسجدوں میں نام لے رہے ہیں. اور اگر اے مسلمانوں تم نے نماز پڑھنا چھوڑا, اگر تم نے مسجدوں میں آنا چھوڑا تو ہو سکتا ہے کہ برکت کے پتے اڑ اڑ کے ڈھیر لگ جائیں. ہو سکتا ہے جب ٹرک چلے تو یہاں کے پتھر اڑیں اور مسجد میں جمع ہو جائیں. کما وقات الوقائے. سنو تم جب نمازی ہو جاؤ گے مسجد کے صاف رکھنے کا خیال ہوگا, جھاڑو دینے کا خیال ہوگا, چراغ بتی کا خیال ہوگا, مسجد کے سجانے کا خیال ہوگا, مسجد کے آباد کرنے کا خیال ہوگا. اگر تم نے خانہ ذکر خدا کو سجایا تو اللہ تمہارے دل کو سجا دے گا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا, ہمارے مرشدوں نے فرمایا, اور دوسرے سلسلے کے چشتی پیشواؤں نے, نقشبندی رہنماؤں نے, قادری پیشواؤں نے, سہروردی آقاؤں نے, سب نے لکھا ہے کہ جو میلاد شریف ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجاتا ہے اللہ اس کے دل کو سجا دیتا ہے. ایک واقعہ سنا ہوگا آپ نے ان بزرگوں کی زبان سے, اور نہ سنا ہو تو بزرگوں کا خادم میں سنا رہا ہوں. ایک اللہ کے ولی ہیں, انہوں نے محفل میلاد شریف کی اور 1000 شمع جلائی. شمع مانے ادھر دیکھو بیٹے, ادھر منہ کرو, تم ہمیں دیکھو ہم تمہیں دیکھیں. یہ کلام پر لذت جب ہوتا ہے جب متکلم مخاطب کو دیکھے اور مخاطب متکلم کو دیکھیں. یہ بھی کلام کی ایک شان ہے کہ پردہ بیچ میں پڑا ہے. ہم بولیں پیچھے والے سنیں, ہم بولیں مسجد میں چپکے بیٹھے سرگوشی کرنے والے وہ سنیں. بے شک سنتے ہیں, پردے والے بھی سنتے ہیں, پسے پردہ والے بھی سنتے ہیں, دیوار کے ادھر والے سنتے ہیں, دیوار کے ادھر والے سنتے ہیں. یہ بھی ایک کلام کی شان ہے, مگر کلام کی ایک اعلیٰ منزل یہ ہے کہ تم ہمیں دیکھو ہم تمہیں دیکھو. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کلام الہی کو سنتے ہیں مقام بالائے طور میں. سبحان اللہ, کلام الہی پا رہے ہیں, تورات شریف پا رہے ہیں, مگر خدا کے جلووں کے دیکھنے کی تاب نہ لا سکے. اللہ اکبر. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے کلام پا رہے ہیں مگر خدا کے جلووں کے دیکھنے کی تاب نہ لا سکے. جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر فرش زمین پہ جلوہ آرا ہو گئے. یہ بھی کلام کی ایک شان ہے جو ان کے لیے ہے, اور وہ بھی کلام کی ایک شان ہے کہ مکان کے رہنے والے مکین, بلکہ مکین دو عالم لا مکان پہنچ گئے. ہر مکین کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے, ہر مکین کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے. یہ کتاب مکین ہے تو اس کے لیے اتنا مکان, اتنی جگہ ہونا ضروری ہے. یہ مائک رکھا ہے اس کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے. یہ عبدالوحید صاحب بیٹھے ہیں یہاں, ابھی یہ تخت کے نیچے بیٹھے تھے جب میں آیا, تخت کے نیچے بیٹھے تھے, وہاں سے سن رہے تھے, اب یہاں آ گئے. تو آپ یہاں بیٹھے ہیں مگر یہ مکان میں بیٹھے ہیں. آپ شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں, شامیانہ بھی ایک مکان ہے. ہر مکین کے لیے مکان اور ہر مکین کے لیے زمان. مکین اپنے مکان میں ہوگا, مکین اپنے زمانے میں ہوگا, مگر یہی تو معجزہ ہے مصطفیٰ کا کہ مکین ہو کر لامکان پہنچ گئے. جبکہ مکین کے لیے مکان ہونا ضروری ہے. مکین ہو کر لامکان پہنچے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ جہاں مکان ہے، نہ جہاں زمان ہے، نہ جہاں جہت ہے، نہ جہاں طرف ہے، نہ جہاں ادھر ہے نہ ادھر ہے، نشان کیف و الا کہاں تھا؟ واہ اللہ اکبر! خرد سے کہہ دو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گناہ سے گزرے گزرنے والے، اے عقل سن لے، اے عقل والے سن لو، خرد سے کہہ دو، خرد مانے عقل، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ارے گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کے نالے، کسے بتائیں؟ سبحان اللہ سبحان کہاں گئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر یہ کہو وہاں گئے تو وہاں کہنا بھی جائز نہیں، وہ لامکان وہاں کہنے سے بھی پاک ہے، نہ وہاں الہ ہے، نہ وہاں جہت ہے، نہ وہاں سمت ہے، نہ وہاں زمان ہے، نہ وہاں زمین ہے، نہ وہاں مکان ہے، ہاں اس لامکان میں ایک مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم، مفائد بارگاہ رب العرش ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر! خدا کے جلووں ہی کے نہیں بلکہ حدیث سے تو صاف صاف ثابت ہے، خدا کی ذات کو مصطفیٰ نے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی، اللہ کے پیغمبر جلیل المرتبت جناب کریم اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کی تجلی کے نور کے ایک پرتو کو ظاہر فرمایا، خدا نے اپنی صفاتی تجلی کے نور کے ایک پرتو کو طور پر ظاہر فرمایا تو طور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پر کے زمین پر اپنی کیفیت خاص سے متکیف ہو کر زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ اکبر! اور میرے آقا صفتی کو نہیں دیکھا، کو نہیں دیکھا بلکہ عین ذات رب تبارک و تعالیٰ کو، سبحان اللہ، خدا کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہی تو معجزہ ہے مصطفیٰ کا کہ مکی ہو کر لامکاں پہنچ کر وہ خدا جس کے نہ زمان ہے نہ مکان، اللہ اکبر، اس خدا کی بارگاہ بے کیف کی غشی کی کیفیت ہو گئی۔ اور جب افاقہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھ سکنے پر یہ معجزہ آپ کو ملا کہ 30 میل کی دوری پر، کئی میل کی؟ زور سے کہو، 30 میل کی دوری پر کالی رات میں پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی جو چلتی تھی 30 میل کے فاصلے سے جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے، نہ دیکھ سکنے پر یہ عالم۔ اگر نظر سے نظر کوئی ملا دے تو آنکھ چلی جائے، نابینا ہو جائے، اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ سے نگاہ میں ڈالے تو نابینا ہو جائے، نہ دیکھنے پر یہ عالم کہ نظر سے نظر ملا لے کوئی تو اس کی آنکھ کی روشنی چلی جائے، اور نہ دیکھ سکنے پر یہ کمال بصارت، سبحان اللہ، کہ 30 میل کی دوری پر اندھیری رات میں سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی جو چل رہی ہے اس کی حرکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ نہ دیکھ سکنے والوں کا تو یہ عالم، جو خدا کی صفت کے نور کے پرتوں کو نہ دیکھ سکے ان کا عالم یہ، اور جو خدا کی عین ذات کو دیکھ کر آئے ان کا عالم یہ ہے کہ فرش زمین پر بیٹھے اور آسمان کا دروازہ کھلے اور سورہ مائدہ نازل ہو، 70,000 فرشتے سورہ مائدہ کو لے کر آسمان سے اتریں اور حضور خبر دیں وہ آسمان کا دروازہ کھلا، وہ 70,000 فرشتے آ رہے ہیں،
وہ سورہ مائدہ نازل ہو رہی ہے. ارے فرش پر بیٹھ کر مصطفیٰ عرش کی منزلوں کو دیکھے تو اگر سبز گنبد میں رونق افروز ہو کر پیتمبر کے مسلمانوں کا درود و سلام سنیں اور ان کی شکلیں دیکھیں تو کوئی تعجب کی بات ہے؟ آیا حضرت کا شعر سن لو. وہی لامکاں کے مکی ہوئے, وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سرے عرش تخت نشیں ہوئے. وہ نبی کے جس کے یہ ہے مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان. اور سنو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, اے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, سر عرش پر ہے تیری گزر, سر عرش پر ہے تیری گزر, جلے فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ ہے یا نہیں. یا رسول اللہ, نہ آپ پر ظاہر چھپا ہے نہ باطن, نہ ادھر والے چھپے ہیں نہ ادھر والے, نہ اوپر والے چھپے نہ نیچے والے. ساری کائنات, سارا عالم, ساری کائنات, ساری بہارستان ہست و بود یہ مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے اس طرح ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ, بے شک اللہ نے قد رفع الدنیا, دنیا کو میرے سامنے ظاہر فرما دیا ہے. وانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ. سرکار فرماتے ہیں میں دنیا کو اور دنیا میں جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھ رہا ہوں, کانما انظر الی کفی ھذا, جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اس طریقے سے ساری کائنات کو میں مشاہدہ کرتا. نہ تم مخفی نہ ہم مخفی, نہ تم چھپے نہ ہم چھپے, نہ عرش چھپا نہ فرش چھپا, نہ عرشی چھپے نہ فرشی چھپے. ارے اعلیٰ حضرت نے تو فیصلہ فرما دیا, اور کوئی غیب کیا, یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا, تم سے یہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو. جب خدا نہ چھپا تو خدائی کیا چھپائے, بولو جی, بولو مسلمانوں, جب نہ خدا چھپا تو خدائی کیا چھپائے, خدا ہی جب نہ چھپا تو خدائی کیا چھپائے مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو دیکھو سنو, نماز پڑھنے کے لیے امام صاحب کسی مسجد کے سنی امام ہوں, چاہے چشتی ہوں چاہے قادری ہوں کوئی ہوں, مگر سنو نماز پڑھنے والوں, امام صاحب آگے ہوتے ہیں کہ تم آگے ہوتے ہو؟ ارے یار یہ بھی بات کو یہ سب بولو, آگے ہوتے ہیں, تم ان کے پیچھے ہوتے ہو, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو, کہتے ہو پیچھے اس امام کے. تو امام صاحب آگے مصلی پر ہوں تو کیا وہ نماز پڑھاتے پڑھاتے ایسے اسے دیکھیں گے کس نے رکوع کیا کس نے نہیں کیا؟ کیا دیکھتے ہیں امام صاحب؟ ارے ان کی بھی نماز نہ ہوگی. اگر عمل کثیر ہو جائے, عمل کثیر کی تعریف کیا ہے؟ بہر شریعت دیکھنا. نماز پڑھنے میں اگر عمل کثیر ہو جائے تو جان تو نماز ختم, باقی અહીંયા نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ایسے کھڑے ہوئے, اس کے بعد ہائے دادا کاکا ٹچ ہے تو نماز تو ختم, ہائے دادا کاکا ٹچ ہے. نماز نماز سبحان اللہ. ہاں شنیدی گفتاں صدر الصدور لا صلاۃ اللہ, ہاں لا صلاۃ الا از قلب حضور. سنے ہو کہ مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے, نماز نہیں ہوتی ہے جب تک حضور قلب نہ ہو جائے. نماز میں جب تک یکسوئی نہ ہو جائے, نہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو اب غیر خدا سے تو بے نیاز ہو جاؤ, دربار خدا میں آئے. سبحان اللہ. سب نہیں بلائے جاتے ہیں درباروں میں, سب بلائے جاتے ہیں, بولو کہ خاص خاص بلائے جاتے ہیں. ہم دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں کیا سب بلائے جاتے ہیں؟ اے سنگھاڑے والے آ جا, بلائے جاتے ہیں. اے مونگ پھلی والے آ جا, اے پکی بیچنے والے, کھٹیا بیچنے والے, ریوڑی بیچنے, چلا, کیا سب جا سکتے ہیں؟ بادشاہوں کے دربار میں وہی جاتے ہیں جن پر نظر بادشاہ خصوصیت سے ہوتی ہے. اللہ حسب تمثیل, خدا رب العالمین
اس رب حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں سب تھوڑی جاتے ہیں. جس پر کرم خدا کا ہوا وہی دربار خدا میں جاتا ہے. نماز وہی پڑھے گا جو کرم الہی پا رہا ہے, جو فضل مولا حاصل کر رہا ہے, وہی نماز پڑھے گا. نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. ہاں, بلو فلم ویڈیو ناپاک کی نجس مردودوں کو دیکھنے کی فرصت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے مسلمانوں نے ٹھیک اندر تمہارے جذبات کو آج میں نے دیکھا. جو یہاں سے چلا جلوس کے ساتھ تو یہاں تک جلوس میں آیا, محبت کے ساتھ پڑھتے رہے. سب سے اعلیٰ نبی ہمارا, سب سے بالا نبی ہمارا, عرش پہ پہنچا نبی ہمارا, رب کا پیارا نبی ہمارا. اے حضور کی شان میں ترانہ سنجی نغمہ ریزی کرنے والوں, اے حضور کی شان و صفت کا خطبہ پڑھنے والوں, اے نوجوانوں, اے بچوں, اے بوڑھوں, اللہ تم کو اس سے زیادہ نیکی کی اور محافل مبارکہ کے سجانے کی, علماء کے بلانے کی, ان کی خدمت و ضیافت کرنے کی اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ تم کو توفیق عطا فرمائے. میں تم کو صلاح دے رہا ہوں, آئندہ سال جب تم ربیع الاول شریف کا مہینہ پاؤ, کوئی گھر ایسا نہ بچائے جس کو مدین نہ کر لیا جائے. نہ ہو کسی غریب کے گھر لائٹ تو دیا بتی جلا دو, موم بتی جلا دو. جانتے ہو, ایک بزرگ کا واقعہ سناتے سناتے میں رہ گیا تھا, یہ نہ سمجھے کہ نہ بھولا. یاد ہے, یاد دلانے والے یاد دلا رہے ہیں. ایک اللہ کے ولی محفل میلاد شریف سجائے ہوئے تھے. اے بچوں سن لو, کتنی موم بتی جلائی؟ 1000. شمع مانے شمع مانے روشنی, موم بتیاں. یہ دیکھو موم بتی 1000 جلائی. ایک صاحب نکلے ادھر سے, وہ کہا 1000 موم بتی جلائی, کیوں جلائی؟ کہا روشنی کے لیے. کہا 2-4 بتیوں سے روشنی ہو جاتی, اتنی روشنی کیوں جلائی, اتنی موم بتی کیوں جلائی؟ تم بزرگ نے کہا, ہاں یہ بھی کہا اسراف. اسراف مانے فضول خرچی, بیجا خرچ ہے. یہ لفظ اسراف بہت وہاں بھی بولتے ہیں. اسراف کہا اسراف, سبھی لگائی اجے اسراف, نیاز جلائی اسراف, چادر چڑھائی اسراف, پھول خریدے مزار کے لیے اسراف, مسجد میں قندیل لٹکائی اسراف. یا اللہ, کون سی چیز ہے ان کے یہاں جو اسراف نہ ہو؟ نہ سمجھو. اور بھوپال کے جانے کے لیے کرایہ صرف کرنا اسراف نہیں ہے. سورت جانے کے لیے کرایہ اسراف نہیں ہے. دلے میں اجتماع کرنے کے لیے میلہ لگانا, 700 پخانے بنوانا, 600 غسل خانے بنوانا اسراف نہیں ہے. کائے بنواتے ہو؟ کسی ندی کے سامنے کرو, چلے جائیں ندی میں بیٹھے وہیں سب کچھ کریں, نہائیں دھوئیں, پیشاب پکانا, یہ اسراف نہیں ہے. میں نے کسی شعر میں لکھا ہے جو آپ پڑھیں گے. جس کام نے دیکھا کہ عظمت رسول اللہ ظاہر ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کا اسراف, بیجا خراب, بیجا خراب. ہاں, ایک عربی کا ایک جملہ پڑھ کے بتا دوں. لا خیر فی الاسراف, اسراف میں بھلائی نہیں. اسراف میں بولو بھائی, کہیں فضول خرچی میں بھلائی ہو سکتی ہے؟ بولو, نہیں ہو سکتی. لا خیر فی الاسراف, اسراف میں بھلائی نہیں. اور آگے دوسرا جملہ ہے, بولا اسراف فی الخیر, خیر کے کاموں میں جتنی زیادتی کی جائے یہ اسراف نہیں ہے, یہ خیر ہی خیر ہے. ایک راست بھی کام کر سکتا تھا حضرت مولانا شاہ سید وجود القاضی جدھر دونوں کفروز ہیں, ایک راج ادھر ہوتا, ایک راج ادھر حضرت مولانا محترم جہاں ہیں, 2 راج سے کام کر جاتا, ایک راج ادھر لگا دیا جاتا, 3 راجوں سے کام ہو جاتا. مگر اتنے راج لگائے گئے کیوں؟ 1000 موم بتی جلائی. تو آئے کہا اسراف, فضول خرچی جائز نہیں ہے. ان بزرگ نے فرمایا کہ
جو موم بتی میں نے اسراف کے لیے جلائی ہو اسے بجھا دو. لگے دامن جھاڑنے. مولوی جی دامن جھاڑیں مگر کوئی بتی نہیں بجھ رہی. کوئی بتی بجھی پھر جل گئی ہاتھ سے آپ. ایک کو بجھایا پھر جل گئی. کہا شاہ صاحب یہ موم بتی میں بجھاتا ہوں بجھتی ہے پھر جل جاتی ہے, یہ کیا وجہ؟ تو وہ شعر ہی نہ پڑھ کے سنا دوں. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے. مفتی اعظم قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہوا کرے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. بھاگے مولوی صاحب, بھائی ہم سے بجھائے تو کوئی بتی نہیں بجھتی ہے, ہم کہا کریں محنت طرف کر کے. کہا بھاگ جاؤ. 1000 تو 1000, اگر ایک لاکھ شمع جلا دی جائے, جتنی شمعیں جلائی جائیں گی جتنی خوشبو مہکائی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر